الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ چند بار روایت میں دیکھا ہے، کتاب کا نام یاد نہیں، ان ابا بکر لم یخذلکم بکثرت الصیام والصلاۃ لیکن بما وقر فی قلبہ او کما قال. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ اوروں سے زیادہ نماز روزہ کرتے تھے، لیکن اس چیز کی وجہ سے جو ان کے قلب میں القاء کی گئی تھی. بزرگی زیادہ نسلوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ایک خاص مناسبت ہے جس کو حقیقت شناس اور اہل نظر پہچانتے ہیں، اور طالب علامات سے معلوم کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بزرگ کی صحبت میں یہ اثر ہوتا ہے کہ دین کی رغبت، معاصی سے نفرت، دنیا سے زہد اور آخرت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور دین کی سمجھ، دینی علم اور اس میں خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح اجتہاد ایک کیفیت ہے جس کا ادراک ذوق سے ہوتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ کرنا کہ ہم بھی مجتہد ہیں محض دعویٰ ہے. یہ حضرت والا نے کسی کتاب کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فضیلت حاصل ہوئی، اور اس بات پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. تو یہ فضیلت جو حاصل ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں نماز، روزہ، نوافل وغیرہ زیادہ پڑھتے تھے، کیونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مروی نہیں ہے. بعض حضرات صحابہ ساری رات عبادت کرتے تھے، بعض جو ہیں وہ انہوں نے نوافل کی ایک خاص مقدار مقرر کی ہوئی تھی اور اس کو ضرور پورا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شک مروی ہے کہ مثلاً جو معروف نمازیں ہیں نوافل کی، تہجد وغیرہ،
وہ پڑھتے تھے، لیکن اتنی کثرت جو بعض دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں مروی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں مروی نہیں۔ تو اس وجہ فرمایا کہ یہ فضیلت نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بیما وقر فی قلب، آپ کے قلب مبارک میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء کی گئی تھی اس کی وجہ سے۔ وہ کیا چیز تھی جو کہ قلب پر القاء فرمائی گئی تھی، اس کی تفسیر اس مقولے میں نہیں کی گئی، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ در حقیقت وہ چیز جو قلب پر القاء فرمائی گئی تھی وہ تھی ذکر قلبی، یعنی قلب سے ہر وقت دل کا اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہنا کسی نہ کسی شکل میں، جو بظاہر دیکھنے والے کو وہ آدمی عبادت کرتا نظر نہیں آتا، دیکھنے والے کو نفل پڑھتا نظر نہیں آئے گا، تلاوت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، زبان ہلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، لیکن دل اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، فکر ہے، دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے التجائیں ہیں، دل اس میں لگا ہوا ہے۔ تو اگرچہ دیکھنے والے کو نظر، اگر کوئی آدمی نفلیں پڑھ رہا ہو تو دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا تو دیکھنے والے کو نظر آئے گا تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ذکر کر رہا ہوگا تو نظر آئے گا کہ ذکر کر رہا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت وہ ذکر ہی میں ہے، کوئی لمحہ اس کا ذکر سے خالی نہیں، ہر وقت متوجہ اللہ ہے، اور وہ توجہ اللہ سے کسی وقت ذہن دل اس کا فارغ نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے کہ یہ دعا فرمائی کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، کہ اللہ میرے قلب کے وسوسوں کو بنا دیجئے کہ وہ آپ کی خشیت والے ہوں اور آپ کی ذکر والے ہوں، یعنی خیالات تو ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ آتے ہی رہتے ہیں، کسی وقت بھی انسان کا ذہن خیالات سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ میرے ان خیالات کا رخ بدل دیجئے اور رخ بدل کر اپنی خشیت اور اپنے ذکر کا عادی بنا دیجئے، کہ جب بھی ذہن کچھ سوچ رہا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کوئی فریاد کر رہا ہو، کوئی مناجات کر رہا ہو، کوئی اس کا ذکر کر رہا ہو، کوئی فکر کر رہا ہو۔ تو بظاہر یہ بات ہے جو مقصود ہے کہ بما وقر فی قلب، دل میں اس کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی ہے اور ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ایک اور صحابی کے بارے میں حدیث حضرت نے اپنے اقوال میں نقل کی ہے مسند احمد کے حوالے سے، کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ بھی ایک صحابی کا گزر ایک مجمع پر ہوا، تو مجمع میں سے ایک صحابی نے ان کو دیکھ کر کہا کہ انی لأبغض ھذا، ایک صحابی گزر رہے تھے اور وہاں پر کچھ اور لوگوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو اس مجمع میں سے کسی شخص نے ان گزرتے ہوئے صحابی کے بارے میں یہ کہا کہ انی لأبغض ھذا، مجھے یہ صاحب اچھے نہیں لگتے، میں ان کو برا سمجھتا ہوں، سامنے سے کہہ دیا۔ تو کسی نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں یہ صاحب یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ اچھے نہیں لگتے، ان سے مجھے کچھ نفرت معلوم ہوتی ہے۔
تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ فلاں صاحب میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ان سے نفرت ہے کہ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے صاحب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم ان سے کیوں بغض رکھتے ہو اور کیا وجہ ہے کہ تمہیں اچھے نہیں لگتے یا تم ان کو ناپسند کرتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ صاحب ضابطے سے زیادہ نہ ایک نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ خیرات کرتے ہیں. یہ ضابطے سے مراد یہ کہ جو فرض نمازیں ہیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں, جو فرض روزے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیں گے, لیکن کوئی نفلی عبادت نہیں کرتے. ضابطے سے زیادہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ خیرات دیتے ہیں. تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو ضابطے سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے؟ یعنی فرائض جو ہیں وہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وہ تو بجالا نہیں ہے, لیکن جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو تو معاملہ صرف وہ ضابطے قانون کا نہیں رکھتا, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے. اور جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور نوافل باری تعالیٰ سے محبت کا حق ہے. باری تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز آپ نے فرض کر دی ہمارے ذمہ واجب ادا کرنی ہے, لیکن باری تعالیٰ سے محبت کا حق یہ ہے کہ کچھ نفلی عبادات بھی کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے پوچھئے کہ جو کام میں کرتا ہوں کیا اس میں کچھ نقص رہ جاتا ہے یا وہ اسے کامل طور پر ادا کرتا ہوں, یعنی جو فرائض بھی ادا کرتا ہوں کیا اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی نقص رہتا ہے یا مکمل طور پر ادا کرتا ہوں؟ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ نقص تو کچھ نہیں رہتا لیکن بس فرائض ہوتے ہیں, فرائض ادا ہوتے ہیں. تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان سے بغض نہ کرو, ان کو برا نہ سمجھو, ان سے محبت کرو. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. تو یہ حدیث آئی ہے ان صحابی کے بارے میں. دیکھنے والے کو نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ نفلی عبادت کچھ نہیں کرتے, لیکن حقیقت میں فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں, ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے. تو اس واسطے اگر کسی کو دیکھو کہ زیادہ نوافل نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر ایک شخص کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ الگ ہے. تم کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہے یا دور ہے, محض ظاہری حالت کو دیکھ کر. ایک شخص ہے نفلیں بہت پڑھ رہا ہے لیکن اللہ بچائے ریاکاری کر رہا ہے, تمہیں کیا پتا. ایک شخص ہے جو نفلیں زیادہ نہیں پڑھتا لیکن اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی حکم لگا دینا کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے یا نہیں ہے اور کس درجے کا ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو حضرت اسی سے جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا حضرت کی زبانی, اسی کی سے ایک صوفیاء کرام کا ایک فرقہ کہلاتا ہے فرقہ ملامتیہ, اور اس حدیث سے اس کی اصل نکالی گئی ہے. فرقہ ملامتیہ اس فرقے کو کہتے ہیں, صوفیاء کرام کے اس فرقے کو, کہ جو ظاہری عبادات کرتا ہوا نظر نہیں آتا اور یعنی فرائض تو ادا کرتا ہے, فرائض واجبات,
لیکن کوئی زیادہ چلے کھینچ رہا ہے یا وظیفے پڑھ رہا ہے یا نفلیں پڑھ رہا ہے یا تسبیح زیادہ پڑھ رہا ہے یہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے اگر کوئی نفلی عبادت کرتا بھی ہے تو اس کے اخفاء کا اہتمام، چھپانا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو اطلاع ہو تو کہیں ریاکاری میں پڑ جاؤں، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرقہ ملامتیہ۔ اصل ملامتی فرقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض واجبات پر اتباع کرتا ہے، نفلی عبادتیں کچھ زیادہ نہیں کرتا یا کم از کم کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا ہے تو اس کو ملامتیہ کہتے ہیں۔ بعد میں جاہل صوفیوں نے بگاڑ کر ملامتی کا گزوری مطلب نکال لیا۔ جاہل صوفیوں نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ وہ لوگ کہ جو خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں، خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ملامتی ہیں، یعنی یہ خلاف شرع امور اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نیک نہ سمجھیں اور ہم ریاکار نہ بنیں، اس لیے ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے آپ کو سنا ہو شاید کہ بہت سے لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں اور بھنگ پی رہے ہیں یا نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو کوئی پوچھے بھائی یہ تو حرام ہے شریعت میں، تم کیسے پیر ہو کہ یہ بھنگ بھی پی رہے ہو، چرس بھی پی رہے ہو، نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہو اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک شیخ اور مقتدی بنائے ہوئے ہو؟ تو بعض لوگ جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ملامتی ہیں، ہم تو فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو خوب سمجھے ملامتی کا اصل مطلب یہ نہیں تھا کہ خلاف شرع امر کا آدمی ارتکاب کرے اس لیے تاکہ لوگ اس کو بزرگ نہ سمجھیں، یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہے، تو اس واسطے سلامت رکھے ہوئے۔ لیکن ملامتی کا اصل مطلب یہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر یہ ملامت کریں کہ یہ نوافل نہیں پڑھتا، یہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا، اور وہ بعض اوقات کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے یا زیادہ نہیں کرتا لیکن اس کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات ملامت کرتے ہیں، جیسے اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ملامت کی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا ہوا تھا۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ان کے بارے میں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لہذا ان سے بغض نہ کرو، ان کو برا مت سمجھو۔ بہرحال یہ بات ہو یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حضرت نے بات ارشاد فرمائی وہ ہو، یہ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی اللہ کے بندے کا دل لگ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس طرح دل لگ جائے کہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، ذکر سے، فکر سے، خیال سے، دعا سے، استغفار سے، شکر سے، صبر سے، تو مقصود حاصل ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں طریق القلندر، قلندرانہ کہنا، اس کو بھی مطلب غلط غلط لوگوں نے نکال لیا ہے۔ قلندر کا مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ مجذوب قسم کا دیوانہ، وہ ایسے ہی لنگوٹی باندھ کے پھرتا رہے، تو اس قسم کے آدمی کو قلندر کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جو صوفیاء کرام کے ہاں قلندر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو بظاہر کوئی نفلی عبادتیں بہت کثرت سے کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اپنے دل سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مشہور شعر ہے، اور حضرت والا حضرت قبر مقدس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واعظ بھی ہے اس کے اوپر، طریق القلندر کے نام سے حضرت قبر کا ایک واعظ ہے۔
اور اتفاق سے حضرت نے یہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بو علی صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ان کے مزار کے پاس ایک مرتبہ حضرت تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ واز فرمائے، تو حضرت واز کہا، اور اتفاق سے واز کہتے کے اندر حضرت والا جب تشریف لائے تو اتفاق سے کچھ حضرت کے معمول کے خلاف کچھ بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور کچھ عجیب تھی جو بخلاف معمول حیات تھی وہ حیات تھی، اور اس کے بعد وہ واز کہا تھا جو بعد میں طریق القلندر کے نام سے شائع ہوا، تو اس میں وہ سارا واز ایک شعر پر ہے، ایک فارسی شعر یہ ہے کہ صنما رہے قلندر سزدت بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پاک کھائی، صنما رہے قلندر سزدت بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پاک کھائی۔ یہ کوئی شخص ہے جو اپنے شیخ سے اپنے پیر سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ مجھے تو کوئی قلندرانہ راستہ دکھا دو، کوئی قلندر کا راستہ دکھا دو کہ جس پر میں چل کر منزل تک پہنچ جاؤں، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، کہ جو پارسائی کے جو طریقے ہیں وہ مجھے بڑے لمبے چوڑے نظر آتے ہیں، ان سے میرا دل گھبراتا ہے، اس پر چلنا مجھے مشکل ہوتا ہے، تو مجھے کوئی قلندرانہ طریق بتا دو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ یہ شعر ہے، کسی نے کہا ہے کہ حضرت میں، تو حضرت نے اس شعر کی تشریح کی ہے اس میں، اور اہل علم کو چاہیے کہ وہ واز بہت اہتمام کے ساتھ پڑھیں، بڑا ہی عجیب واز ہے اور بڑے ہی کارآمد مضامین ہیں اور اصلاح کے لیے بہترین ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے پارسائی کے طریقوں کو بڑا لمبا پایا ہے اور مجھے اس کے بجائے کوئی قلندر والا راستہ بتا دو، تو اس کا غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اور صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ غلط مطلب یہ کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ تجویز کر دی ہے، یہ شارٹ کٹ ہے جو مختصر راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ وہ شارٹ کٹ ایسے ہیں کہ اس میں نہ فرائض کا خیال، نہ واجبات کا خیال، نہ سنتوں کے اتباع کی فکر، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، کچھ مراقبے، کچھ محاسبے، کچھ وظائف اور یہ مقرر کر لیے اور بس سمجھا کے فارغ ہو گیا۔ اب ہمیں نہ فرائض و واجبات کے اہتمام کی ضرورت ہے، نہ اتباع سنت کے اہتمام کی ضرورت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ جس طرح بس یہ چند باتیں ہیں وہ ہو گئیں، اور اس میں بھی بعض لوگوں نے یہ کیا کہ اس میں کچھ منکشف ہونے لگا، کوئی چیزیں نظر آنے لگی، کوئی رنگ نظر آنے لگے، کوئی روشنی نظر آ گئی، کوئی کشف ہو گیا، تو سبحان اللہ وہ تو مطلب یہ کہ وہ پہنچ گئے براہ راست اللہ میاں تک، اور اس کے بعد پھر شریعت کے احکام کی پابندی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ علیہ باللہ سراسر گمراہی ایسا کوئی شارٹ کٹ شریعت میں نہیں ہے کہ اس کو اختیار کر کے نمازیں جو ہے وہ معاف ہو جائیں، یا اس کو اختیار کر کے روزے معاف ہو جائیں، یا فرائض و واجبات انسان کے ذمے سے ثابت ہو جائیں، یا گناہوں کی حرمت مٹ جائے، ایسا کوئی شارٹ کٹ شریعت میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ شاید تہجد کی نماز میں یا کسی نماز میں پڑھنے کے بعد ایک دم سے نور چمکا آنکھوں کے سامنے، زبردست نور، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، اب تجھے انعام ہم یہ دیتے ہیں کہ اب نہ تیرے ذمہ نماز فرض ہے،
نہ روزہ فرض ہے نہ کوئی عبادت فرض ہے. تو اب تیری عبادت کا انعام یہ ہے، تیری عبادت نے جو حق عبادت کا ادا کیا اس کا انعام یہ ہے کہ کچھ فرض نہیں رہا. اب جیسا چاہے تو زندگی گزار. دور چمک رہا ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کہا جا مردود مجھے بہکاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ما عبدنا کا حق عبادت، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے، اور تو کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے تو نمازیں معاف نہیں ہوئی اور مجھ سے معاف ہو گئی، دور ہو جا. یہ کہہ کر اس کو جھٹک دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا نور غائب ہوا، دوسرا نور چمکا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ یہ وہ داؤ ہے جس کے ذریعے میں نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا. تیرے علم نے بچا لیا. حضرت نے فرمایا جواب میں کہ مردود دوبارہ مجھے بہکاتا ہے. میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے بچایا. میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے بچایا. یہ کہتا ہے اللہ بچائے. بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے سخت ہوتے ہیں. تو حقیقت میں یہ جو فضول باتیں جاہل صوفیوں نے مشہور کر رکھی ہیں کہ یوں کر لو تو اس سے یہ شارٹ کٹ ہے اور اس کے ذریعے فرائض واجبات اور سجد کے احکام ختم ہو جاتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہنے والے کا کہ میں وہ پارسائی کا راستہ جو ہے مجھے بہت دور نظر آ رہا ہے تو مجھے ایسا راستہ بتا دو کہ اس پارسائی کے راستے سے ہٹ کے میں کوئی اور راستہ اختیار کروں. یہ نہیں، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا یہ تھا جو پچھلے حضرات صوفیاء کرام میں اختیار کیا جاتا تھا کہ لمبے چوڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے، قلعے کھینچے جاتے تھے، مجاہدات کرائے جاتے تھے. مجاہدات کے ذریعے پھر انسان کے نفس کا تنقیہ ہوتا تھا، اس کو تفسیر ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر وہ تزکیہ حاصل ہوتا تھا، اخلاق درست ہوتے تھے، اعمال درست ہوتے تھے. ایک طریقہ وہ تھا، وہ لمبا چوڑا طریقہ ہوتا تھا قلعے کھینچنے کا، اور خدا جانے کیا کیا اس کے اندر وظیفے اوراد وغیرہ بتائے جاتے تھے. اور بہت وظیفے اوراد بھی نہیں، بس اور کوئی کام نہیں، کسی خدمت کے اوپر لگا دیا، اسی خدمت پر لگے ہوئے ہیں کافی دنوں تک. تو اس قسم کا جو وہ راستہ ہے وہ ذرا لمبا ہے. تو کہنے والا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قلندر کا طریق بتا دو. قلندر کا طریق کیا ہے؟ وہ جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. قلندر کا طریق یہ ہے کہ لمبی چوڑے نوافل نہیں، بہت زیادہ کثرت سے عبادتیں نہیں بظاہر دیکھنے میں، لیکن قلب کا رخ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرا، دل کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرا. کیا معنی؟ کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے، تعلق قائم ہے. اور یہ وہ طریق ہے جس کا ذکر میں بار بار کرتا رہتا ہوں اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے حوالے سے، کہ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی 4 کاموں کی عادت ڈال لو 4 کاموں، کیونکہ انسان کے زندگی کے اندر 3 ہی زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک استقبال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے. 3 زمانے ہوتے ہیں نا. تو جب کبھی ماضی کا تصور آئے
تو عادت ڈالو استغفار کی. اپنے ماضی کا جب تصور آئے کہ ماضی میں ہم نے کس طرح زندگی گزاری ہے، تو اکثر و بیشتر آدمی کو اپنے ماضی کے اندر غلطیاں نظر آتی ہیں، گناہ نظر آتے ہیں. تو جب کبھی ان کا تصور آئے تو عادت ڈالو استغفار کی، ماضی کے اوپر استغفار. اور حال میں جو وقت گزر رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اچھی حالت ہوگی یا خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہوگی جو انسان کی طبیعت کو ناگوار ہوگی. اچھی بات ہے، اچھی حالت ہے، تندرست ہو، صحت مند ہو، کوئی تکلیف نہیں ہے، رزق میسر ہے، گھر والے آرام سے ہیں. جس حالت میں بھی اچھی حالت ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رنج ہے، تو اس پر صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، یا اللہ یہ پریشانی لائق ہے، اپنی رحمت سے دور فرما دی، یا اللہ اس سے دور فرما دی، یا اللہ اس سے دور فرما دی. کوئی رنج ہے، یا اللہ اس رنج و صدمے کو ختم فرما دیجیے، اس کے اسباب کو دور فرما دیجیے، یہ رنج میرے دل سے ختم فرما دیجیے. اللہم اذہب عنی الہم والحزن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے دل سے تشویش اور غم کو دور فرما دے. اللہم اذہب عنی الہم والحزن. تو حال میں اگر اچھی حالت ہے تو شکر، اور بری حالت ہے کوئی والعیاذ باللہ تو صبر اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ برائی مجھ سے دور ہو جائے. اور مستقبل میں کا اگر خیال آئے کہ انسان کو طرح طرح کے اندیشے پیدا ہوتے ہیں، مستقبل میں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، مختلف قسم کے اندیشے انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر استعاذہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا. یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ہر انسان کو تو یہ پیش آتا رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ فلاں کام کر رہا ہوں، کہیں اس کا نتیجہ خراب نہ نکل جائے، میری اب صحت کے اندر تھوڑا خرابی نہ پیدا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو جب کبھی آئندہ کا خیال آئے تو اس پر استعاذہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ چار عمل ہو گئے، استغفار اور شکر اور صبر اور استعاذہ، یہ چار عمل ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت والا، تقریباً کوئی حضرت کی مجلس اس تعلیم اور تربیت سے خالی نہیں ہوتی تھی، تقریباً کہ ہر مجلس میں اس کا تکرار فرماتے تھے. اتنا تکرار کیا، اتنا تکرار کیا، اتنا تکرار کیا ہر مجلس میں کہ اپنے سننے والوں کو دلوں میں یہ بات بٹھا دی. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اسی واسطے قرآن کریم کو شروع کیا گیا ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور اسی کو ہر نماز میں لازم کر دیا گیا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس ساری سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے، ساری سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ اگر دیکھو تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو جملہ ہے سورہ فاتحہ میں بالکل درمیان میں آیا ہے. 3 آیتیں اس طرف ہے اور 3 آیتیں اس کے بعد ہیں. 7 آیتوں کی ہے سورہ فاتحہ، ان میں سے 3 آیتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے ہیں اور 3 آیتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہیں، جو بالکل بیچ میں ہیں. تو پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، صفات کا بیان ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں ہیں، تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور جملہ آ کر مالک یوم الدین پر پورا ہوتا ہے.
ترکیب نحوی کے اعتبار سے، کیونکہ الحمدللہ اللہ کی صفت رب العالمین اور مالک یوم الدین صفت موصوف مل کر پھر جو ہے وہ خبر بنتے ہیں الحمد کا. تو پورا جملہ تین آیتوں پر مشتمل ایک جملہ ہے. بعد میں جو آ رہی ہیں 3 آیتیں صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں بھی ایک ہی جملہ ہے پورا کا. اور بیچ میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو مرکز ہے اس کا سورہ فاتحہ کا، وسط ہے اس کا. اور اس سے معلوم ہوا کہ ساری سورہ فاتحہ میں جو مرکز ہے، جو خلاصہ ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ خلاصہ ہے. تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا اہتمام کرو. اور یہ چاروں اعمال جو ہیں، استغفار وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، اور صبر یا دعا اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف کو دور کرنے کی درخواست ہے، اور استعاذہ آئندہ تکلیفوں سے یا پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے. تو جو بندہ ان 4 اعمال کا عادی بن جائے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عادی ہو گیا. تو اب اگر فرض کرو نوافل کی کثرت نہیں ہے، لیکن ہر وقت دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، کبھی کسی حیثیت سے کبھی کسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو رہی ہے، نعمتوں کا استحضار کر رہا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پیش کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، تو دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو یہ ہے وہ طریق جس کو کہا کہ طریق القلندر ہے، طریق سنما رہے قلندر سجدہ بمن نما. کہ قلندر والا طریق یہ ہے کہ دیکھنے والے کو کوئی لمبا چوڑا عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن دل چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے. تو یہ چیز جب مشق کرتا ہے آدمی، مشق کرتے 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 ایسی حالت آ جاتی ہے کہ پھر کوئی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر قلبی سے خالی نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے مشق کرنی ہوگی. جتنا یہ آسان ہے اور بظاہر اس میں کوئی لمبی چوڑی محنت خرچ نہیں ہوتی، نہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے مشق کرنے کی، عادت ڈالنے کی. کہنے میں آسان ہے لیکن عادت ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، مشق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے بار بار اپنے نفس کو متوجہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جب یہ آدمی مشق کرتا ہے اور عادت ڈال لیتا ہے اور ڈالتا چلا جاتا ہے، تو ایک لمحہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کوئی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، کسی نہ کسی شکل کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ حضرت حکیم المقدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد سنایا کہ حضرت فرماتے تھے کہ میں الحمدللہ اپنے جو مسترشدین ہوتے ہیں ان کو خاص خاص باتیں بتانا بعض اوقات شیخ کا یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے، ریاکاری مقصود نہیں ہوا کرتی. تو حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اب تو کچھ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ہر وقت یوں لگتا ہے کہ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھیان کبھی ہوتے 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 اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. یہ مشق سے اور مداولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے. کیسی خوبصورت دعا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفا وحسن مآب۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجا، ایسا لفظ استعمال فرما دیا ہے کہ ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ میرا آپ کی بارگاہ میں عمل دخل عطا فرما دیا۔ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کو ولی جا کر کہ اللہ میرے لیے اپنی بارگاہ میں عمل دخل پیدا کر دیجیے۔ یعنی دیکھو جو کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، بادشاہ ہو، حاکم ہو، بزرگ ہو، تو کچھ اس کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اس کے بعد آنا جانا اتنی کثرت سے ہوتا ہے اور بے تکلفی اتنی ہو جاتی ہے، ان کا عمل دخل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جب کوئی بات جا کر کہتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتے۔ سمجھے نا کہ بھائی یہ آدمی تو میرا بڑا خاص آدمی ہے، مقرب ہے، اس کی بات میں چلا نہیں سکتا۔ تو وَاجْعَلْ لِي عِندَكَ وَلِيًّا، اے اللہ میرا اپنی بارگاہ میں عمل دخل پیدا کر دیجئے کہ میں ہر وقت آپ کے پاس اتنی کثرت سے آتا جاتا رہوں، اتنی کثرت سے آتا جاتا رہوں کہ میں آپ کے ان مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں کہ جو آپ کے ساتھ عمل دخل رکھتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي عِندَكَ زُلْفَىٰ، اور میرے لیے اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل دخل کیسے ہوتا ہے؟ یہ عمل دخل اسی طرح کہ ہر وقت جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے، کسی نہ کسی نعمت پر شکر ادا کر رہا ہے، کبھی اپنی معافی مانگ رہا ہے، تو بس رفتہ 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 وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا عمل دخل ہو جاتا ہے اس کی بارگاہ میں۔ اس کو تعبیر فرمایا وَاجْعَلْ لِي عِندَكَ وَلِيًّا۔ تو یہ چیز مشق کرنے سے اور بار بار اپنے آپ کو متوجہ کرنے سے حاصل ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ، میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے کہ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی یا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے سنی تھی، دونوں میں سے کسی ایک کی بات کہ میں ایک مرتبہ حضرت محمد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا خانقاہ سے گھر۔ ویسے تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ کسی کو خانقاہ سے گھر جاتے ہوئے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں، سمجھے نا، اجازت نہیں۔ جب میں جو کچھ کرنا ہو وہیں پر جب تک میں بیٹھا ہوں تب تک مجھ سے بات کر لو، لیکن جب خانقاہ سے گھر جاتے تو بس اکیلے بڑی وصلتیں تھیں۔ تو ان میں سے ایک مصلحت یہ تھی کہ جو پیروں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ جب شیخ چل رہا ہے تو ایک لشکر اس کے ساتھ چلتا ہے، سمجھے نا، یہ حضرت کو ناپسند ہے۔ یہ اس قسم کی شان بنانا کہ یہ بڑے بزرگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ لشکر جا رہا ہے، اور یہ کہا بھی کیا ہے کفا بالمرء شرا ان توقع عاقبہ، کہ انسان کے شر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کی ایڑیوں کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کچھ لگا ہوا ہے، سمجھے نا، جس کا مطلب یہ کہ یہ مقتدا ہے اور باقی لوگ جو ہیں ان کے تابع بن کے چل رہے ہیں۔ ارے حضرت فرماتے سے عام آدمی کی طرح رہو جیسے عام آدمی ہوتا ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ بازاروں میں چلتے تھے، مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ خیر، تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ عام طور سے لوگوں کو ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کسی مرحلے پر کسی خاص آدمی کو کسی خاص وجہ سے ساتھ لے لیا۔ تو اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ حضرت والد صاحب تھے یا حضرت عارفی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی کو ساتھ رکھ لیا کسی وجہ سے گھر جاتے وقت۔
تو چلتے چلتے ایک دم سے حضرت نے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور اس پر کچھ لکھا اور پھر جیب میں ڈال دیا. میرے خیال والد صاحب کی بات ہے. تو اور پھر پوچھا کہ بھائی مولوی شفیع یہ تم نے دیکھا کیا ہوا؟ تو والد صاحب نے پوچھا قرض کیا ہوگا کہ فرما دیں. تو فرمایا کہ جو دل کے اندر ایک بات آئی تھی تو دل کا بوجھ اٹھا کر کاغذ پہ ڈال دیا. کیا مانا کہ کوئی بات یاد آئی تھی کہ فلاں کام کرنا ہے یا فلاں سے کوئی بات کہنی ہے، دل میں بات آئی تھی تو اس کو اٹھا کر میں نے پرچے پہ لکھ کر اپنے جیب میں ڈال دیا. تو دل کے بوجھ کو کاغذ پر ڈال دیا. اور پھر فرمایا کہ یہ اس لیے کہ دل تو ایک ہی ذات کے لیے ہے، دل تو ایک ہی ذات کے لیے ہے. اس کے اوپر جو اور عوارض طاری ہوتے رہتے ہیں ان سے جلدی فراغت حاصل کرنی چاہیے، جلدی سے جلدی اپنے آپ کو اس سے فارغ کرنا چاہیے. یہ بات میں نے اب یاد آ گیا مجھے کہ حضرت والد صاحب نے فرمائی تھی اور اس کا شان نزول بھی یاد آ گیا. یعنی یہ بات والد صاحب نے اس طرح فرمائی تھی کہ جب آخر دور میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراق تھے تو وہیں بستر پر رہتے تھے، کھانا بھی وہیں پر آ گیا، وہیں تناول فرما لیا. تو برتن آ گئے تو اب جلدی سے چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں. جو کچھ سامان آ گیا تو اس کو جلدی، جو کام آئے تو جلدی سے. کوئی ڈاک کا آخر میں جواب مجھ سے لکھ پایا کرتے تھے تو بھائی کوئی خط آیا تو جواب نہیں. تو ہم سے لاؤبالی کرنے کبھی دیر ہو گئی، برتن اٹھانے میں دیر ہو گئی، یا وہ خط جو لکھنے کو کہا تھا اس سے لکھنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو ناراض ہو. تو ایک مرتبہ اس کی وجہ بیان کہ میں یہ جو تم سے کہتا ہوں کہ جلدی کرو یہ کام، حالانکہ بعض اوقات تم سوچتے ہو گے کہ اگر تھوڑی تاخیر ہو جائے تو بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی جلدی کرواتا ہوں. یہ کیوں؟ یہ اس لیے جلدی کرواتا ہوں کہ ذہن فارغ ہو جائے، دل فارغ ہو جائے. اور پھر یہ واقعہ کہ حضرت نے اس طرح کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ قلب کے بوجھ کو کاغذ پر منتقل کر لیا، کیونکہ دل تو ایک ہی ذات کے لیے ہے، اسی کے لیے بنا ہے. اس میں اگر کوئی دوسرا خیال آ رہا ہے یا دوسری فکر آ رہی ہے تو اس سے جلد از جلد اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے. دل تو اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے. تو بھائی جب آدمی مشق کرتا ہے اور اہتمام کے ساتھ کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اپنے لیے فارغ کرنا ہے. یہ دل جو ہے اس کے لیے بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس کو قابل ہوتی ہے اور پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ اجعل لی عندک ولیہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل دخل اس کا پیدا ہو جائے. تو یہ ہے وہ طریقہ قلندر کہ نہ صحیح بہت لمبی چوڑی نمازیں نفلیں، نہ صحیح بہت لمبے چوڑے روزے وغیرہ، لیکن اپنے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی عادت ڈالتے جاؤ. اس طرح متوجہ کرو کہ کچھ نہ کچھ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہو، یا صبر کی درخواست کر رہے ہو. یہ ہے حاصل اس کا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فرمایا کہ لم یفضلکم بکثرۃ الصیام والصلاۃ ولکن بما وقر فی قلبہ، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت قلب کو متوجہ فرما دیا تھا. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہابی ہوتی ہیں، یہ تو سب باتیں جو میں نے کہی ہیں تو تشبیہ ہے، آدمی اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے. کچھ وہابی ہوتی ہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. تو دوسرے کو تو جو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اگر میں ایسا کرنے لگوں تو میں بھی صدیق اکبر بن جاؤں گا، تو یہ حماقت ہے. کچھ وہابی امور ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں، وہ اس مقام تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. لیکن یہ پہلا مطلب جو ہے یہ ایسا ہے جو ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنا فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کو اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا اللہ. بھئی آگے 2 اتوار تک ناغہ رہنے کا امکان ہے، کہیں سفر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر معلومات کرتے آئے.